बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एतिकाफ़ के हवाले से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मुल्क के मशहूर और मारूफ मीडिया स्कॉलर, आप मुख्तलिफ चैनलों पर देख रहे हैं, रियान फाउंडेशन के CEO हैं और माशाल्लाह बहुत कमाल की गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अल्लामा मोहसिन ज़मान नईमी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे सनाख्वां हैं, मेहमान है आज के, वही जामी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वही जामी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँ, वो कौन सा कलाम जो आप पेश करने की जसारत कर रहे हैं, वो कौन सा कलाम पेश करेंगे? सल्ले अला नबी सल्ले अला मोहम्मद नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। बाब जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। बाब जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का। मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का। दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कशकोल दिए। दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कशकोल दिए। मुझको सनाए शाह उमम ने सब्र के फल अनमोल दिए। मुझको सनाए शाह उमम ने सब्र के फल अनमोल दिए। एक दरवाजा बंद हुआ तो 100 दरवाजे खोल दिए। एक दरवाजा बंद हुआ तो 100 दरवाजे खोल दिए। अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया। अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया। जिन होठों पे ज़हर भरा था, जिन होठों में ज़हर भरा था, इनको मीठे बोल दिए। नादारों को इल्म के मोती
موتی آقا نے انمول دیے، بابی جی حالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ ٹھیک ہے، بہت پیارا کلام پیش کیا وہی جامی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پیش کیا۔ حضرت آج ہم اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ اعتکاف کی اقسام کس طرح کی ہے؟ کیا اعتکاف کی میننگ کیا؟ اعتکاف کے جو لوگ اعتکاف کرتے تھے ان کو پتہ تو چلے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم عاکفون فی المساجد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ سلیم بھائی، آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں جو بیان کیا آپ نے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اور اعتکاف کی اقسام کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ سنت اعتکاف یا مسنون اعتکاف وہ اعتکاف ہے کہ جب رمضان کا 20واں روزہ ہو، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جایا جائے، اور جب شوال کا چاند نکلے تو اس کے ساتھ ہی اعتکاف مسجد سے نکلا یا مسجد سے باہر آیا جائے اور وہاں پر معتکف ٹھہر جائے۔ کس لیے؟ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس کی شرائط میں ہے کہ معتکف روزہ بھی رکھے گا، معتکف روزے کا اہتمام بھی کرے گا، اور معتکف کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ اس احاطے میں اپنے آپ کو ٹھہرا لے گا جو مسجد کا احاطہ ہے یا مسجد کے اندر آتا ہے۔ مسجد کے باہر اس کا ٹھہرنا وہ اعتکاف کو توڑنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی 10 دن کا اعتکاف کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے جس نے 10 دن اعتکاف کیا اس کو 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو آپ کو معلوم چل گیا۔ پہلی بات، عورتوں کے لیے گھر میں جسے ہم بیت مسجد کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ مختص کی جاتی ہے جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اس جگہ مسجد اس میں ظرف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سجدے کی جگہ، اور بیت مانے گھر، جہاں عورتیں عبادت کرتی ہیں اس جگہ عورتیں نماز پڑھیں، اس جگہ وہاں پر خواتین جو ہے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے جو مسنون طریقہ ہے کہ جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، مؤذن اور امام مقرر ہو، جہاں جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اعتکاف فرمائیں گے۔ اچھا، اب آگے ہم کیٹیگریز کے اوپر، اگر آپ یاد ہو کہ اقسام کرنی۔ ایک اور سوال کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے کہا عورتوں کے اعتکاف، تو وہ جو گھر کے اندر جو ایک کمرہ ہے اس کے اندر کوئی چادر وغیرہ لگانی ضروری ہوتی ہے یا ویسے بھی بیٹھا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو نام ہے وہ سمجھیں یکسویت پانے کا نام ہے، کہ اگر آپ لوگوں کی چہل قدمی یا لوگوں سے میل ملاپ کریں گے تو وہ عبادت کا جو مغز ہے یا وہ سرور ہے، وہ کیفیت آپ نہیں حاصل کرائیں گے۔ تو اس لیے صوفیہ کا یا علماء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ آپ ایسا پردہ حائل کر دیں کہ رب کی عبادت اور آپ کی یکسوئی میں کوئی فرق نہ پڑے۔ تو اس لحاظ سے آپ بالکل پردہ کر سکتے ہیں، لیکن خواتین میں اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے جو محرم ہیں ان سے ملاقات کر سکتی ہیں، ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہیں، اور وقت آنے پر اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو خواتین کھانا بنا کر واپس اپنے اعتکاف میں آ بھی سکتی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے جس کے گھر میں کوئی اور خاتون نہ ہو یا بہن نہ ہو یا بیٹی نہ ہو، لیکن محرم کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے دوران بھی وہ آ سکتی ہیں، محرم آ سکتے ہیں، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو یا شوہر ہو، لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، کوئی ایسا فعل نہ کیا جائے گا جو اس دوران آپ کے اعتکاف کو توڑ دینے کے مطلب۔ یہ موبائل عموماً اعتکاف کے اندر لوگ یوز کرتے ہیں، فیمیل بھی ہے میل بھی ہے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ناظرین جو اعتکاف کی طرف آ رہے ہیں تو وہ جو ہے تمام چیزوں کو اس کی سب چیزوں کو غور کرتے ہوئے، تاکہ ان کی جو دیکھیں موبائل کا استعمال صرف ضروری بات چیت کے علاوہ نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس قرآن
فزیکلی طور پر آپ کی کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، تو اگر آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی فقہی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی عالم آپ کے پاس قریب نہیں ہے، تو آپ اس میں اپنے مسلک کے عالم کا وہ پیج نکال کر یا اتھینٹک وہ یعنی کہ ان کا ویب سائٹ نکال کر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو فقہا نے یعنی جدید فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بلا ضرورت آپ اس میں ڈرامے دیکھیں، اس میں بیٹھ کر آپ کوئی خوش گپیاں دیکھیں یا پھر آپ بلا ضرورت بیانات بھی آپ نے یاد رکھیے گا، بیانات بھی آپ نے جو سننے ہیں یا دیکھنے ہیں وہ ایک وقت مقررہ کے لحاظ سے دیکھنے ہیں جو آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ اس وقت جو ہے جس طرح آپ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں اور عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اسی طریقے سے اعتکاف یاد رکھیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں اور جب تک اللہ کا قرب نہ ملے تب تک آپ واپس نہ آئیں، لیکن اسلام نے آپ کو ایک پہلو ضرور دیا جسے اعتکاف کہتے ہیں کہ آپ ایک وقت مخصوصہ کے تحت اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں، اپنے رب اور بندے کے درمیان کسی کو آپ حائل نہیں کرتے، تو اس دوران آپ کا موبائل کا استعمال، آپ کا لیپ ٹاپ کا استعمال کہیں رب کی محبت یا قربت پانے میں کوئی چیز رکاوٹ بنے تو وہ پھر بہتر نہیں اور جائز نہیں ہے۔ تو صرف موبائل کا استعمال اتنا ہو کہ وقت ضرورت یا کوئی فقہی مسئلہ یا پھر کوئی ایسا بیان جس کو سننے کے بعد عمل پیرا ہوں، بلا زور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اچھا کن وجوہات کی بنا پر اعتکاف ٹوٹ جاتا تھا؟ بہت اچھا سوال۔ سب سے پہلی بات، روزہ آپ کا ختم ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مسجد سے جب آپ باہر نکلے اور آپ یعنی کہ وضو کے ارادے سے نکلے ہیں اور آپ بیچ میں ٹھہر گئے کہ نہ وہ احاطہ مسجد کا تھا اور نہ مسجد کے فنائے مسجد میں آتا تھا، تو آپ نے وہاں رک کر لوگوں سے بات چیت شروع کر دی، تب آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ بعض فقہا کے نزدیک سلام بھی کر دے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مسجد کے احاطے کے علاوہ آپ کسی ایسے کام کے لیے باہر نکلے یعنی کہ آپ کو کوئی حاجت نہیں تھی اور پھر بھی آپ وہاں چلے گئے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ بلا ضرورت غسل کرنا، آپ اگر بلا ضرورت غسل کر رہے ہیں، اس کا ممانعت ہے اعتکاف کے اعتکاف کے دوران جب تک آپ کو غسل جنابت نہ ہو یا کوئی ایسا آپ یعنی کہ آپ کو احتلام یا ایسا کوئی پیش نہ آئے تب تک آپ بلا ضرورت غسل نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اعتکاف کا اثر زائل ہوتا چلا جائے گا۔ تو ان صورتحال پر اعتکاف 10 دن کے اندر اگر غسل نہ کیا جائے یہ نہیں، مثلا کہ بلا جمعہ آ گیا، جمعہ کا مسنون ہے تو آپ نے غسل کر لیا، لیکن بلا ضرورت غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اس کے اندر سودا سلف لینے کے جانے کے لیے بھی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس صورت میں دیکھیں یہ اعتکاف کے دوران تو سودا سلف نہیں لیا جا سکتا۔ اب بعض فقہا کے نزدیک یہ کہ جنازہ آ گیا اور جنازہ آپ کے اتنے عزیز و اقارب کا تھا، یعنی کہ باپ کا تھا، بیٹے کا تھا، تو اس میں فقہا نے فرمایا کہ آپ اس میں جنازے میں شامل ہو کر اور دوبارہ آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جدید فقہا نے فرمایا کہ وہ کلام نہ کریں اور مسجد کے یعنی جنازہ باہر تو مسجد کے اندر بھی نماز وہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جاندے کی سب بنا سکتے ہیں، اور مسجد کے باہر بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو کلام نہ کریں، جنازہ پڑھ کر واپس آ جائیں، تب بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا اعتکاف کے اندر عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کہ جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا کہ گھر میں پردے کے حوالے سے اس کے اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اعتکاف کے اندر کون سے ایسے عمل کریں کہ جس سے جو ہے اس کے اعتکاف کی برکتیں بھی اس کو ملتی جائیں اور اس اعتکاف کے لیے جو جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اسی مقصد کے حوالے سے وہ تمام چیزیں بھی حاصل کر سکیں؟ جی، اس میں شب قدر کی راتیں بھی ملیں گی، بہت ساری۔ دیکھیں اعتکاف کا مقصد و محور یہ کہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا اس میں شب قدر کو تلاش کرنا، یعنی شب قدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہے۔ تو اب یہ رات اللہ کے رسول کو بتا دی گئی تھی، لیکن 2 مسلمان جب آپس میں کسی تنازع میں پڑ گئے تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بلا دیا کہ یہ 27ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں تھی یا 21ویں تھی یا 29ویں تھی۔ تو حکم یہ ہے کہ پھر رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 5 راتوں میں یعنی طاق جو راتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرو،
اور شب قدر آپ کو معلوم ہے 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. تو ان راتوں میں عبادت چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں خاص طور پر اہتمام کریں رات کو عبادت یعنی ریاضت کا ذکر الہی کا یعنی قرآن کی تلاوت کریں, ساتھ ساتھ تہجد پڑھیں, صلاۃ التسبیح کے حوالے سے میں ویسی بات رہا صلاۃ التسبیح پڑھیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ملتی ہے روایت, وہ روایت یہ کہ اگر آپ صلاۃ التسبیح ہفتے میں ایک دن پڑھ سکتے تو پڑھیں, ورنہ مہینے میں ایک دن پڑھ سکتے تو پڑھیں, یا مہینے میں نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیں, سال میں نہیں پڑھ سکتے تو ایک مرتبہ زندگی میں ضرور پڑھیں, یہ آپ کے لیے جنت کا سبب بن جاتی ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے؟ لیکن فضائل میں تو اگر آپ دیکھیں گے اس میں جب آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں, جو تیسرا کلمے کے فضائل و مراتب ہیں, تو آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ ہر رکعت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اور کیسے بیان کر رہے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی سبحان سے اللہ کی پاکی سے آپ بیان کرتے ہیں. پھر والحمدللہ آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے, اس کی تعریف و توصیف آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ معاملہ نظر آتا ہے اور یہ چیز نظر آتی ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور کریم کے طفیل ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں اور بیان فرمائی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں. میں اس وقت وہی جامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کون سا کلام آپ پیش کرنا چاہیں گے جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیشہ بہت ساری محفلوں کے اندر بھی پیش کیا. جی وہی جامی صاحب. اللہ اللہ بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے اعتکاف کے حوالے سے ہمیں مستفیض فرمایا. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی اور اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اسحاق صاحب اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا